آپ کی اجازت ہو تو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام اصحاب پریس کا بہت بہت شکریہ کہ آج کی اس اہم پریس کانفرنس کی نسبت آپ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آج کی یہ پریس کانفرنس لیوڈ ایکسپیرینس ایکسپرٹ کی حیثیت سے کر رہا ہوں، سابقہ سیکرٹری جنرل آئی ایل ایف پاکستان کی حیثیت میں اور پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پہ کر رہا ہوں، اور ایک سینئر سپریم کورٹ لائر کی حیثیت میں کر رہا ہوں۔ اور ابتدا میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی غور طلب ہے۔ ریاست، حکومت، عدالت اور عوام کی یونیفارمٹی آئین اور قانون کے مطابق انتہائی لازم ہے۔ ان تمام کا مربوط ہو کے کام کرنا ہی ہمارے ملک کے دفاع کی ضمانت ہے۔ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا سب سے حساس صوبہ ہے، جسے سیکیورٹی ایشوز انتہائی نازک اور خطرناک درپیش ہیں۔ بیرونی مداخلت بھی ہمارے صوبے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے اندوہناک واقعات ہیں۔ ہمارا کے پی ہاؤس یرغمال ہو گیا، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی بھی طور قابل برداشت نہیں ہے۔ اس تمام تر پروسیس کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنا آئین اور قانون کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل آفس کا کام ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس کا جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی میں آ کے بیٹھتا ہے، تاکہ آئین اور قانون کے تناظر میں رہنمائی کرے، اپنی حکومت کی بھی، اپنے صوبے کی بھی۔ لیکن ایک طرف تو یہ بہت بہتر ہوا کہ محترم وزیر اعلیٰ صاحب نے آزمائش کے دنوں میں وکلاء کے کردار کی وجہ سے انہیں موقع دیا کہ وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کو سنبھالیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے جس شخصیت پہ بھروسہ کیا وہ عمران خان دشمنی، پی ٹی آئی دشمنی، ذاتی مفادات اور اس صوبے کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں لگ گیا۔ اس نے سیٹ اپ ایسا بنایا جس سے ہمارا صوبہ ڈی سٹیبلائز ہو، ہمارے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز خراب ہو، امن و امان تباہ ہو، اور حکومت کو کنفیوژن میں ڈال دیا جائے۔ اس شخص کو آئی ایل ایف خیبر پختونخوا کی صدارت کا منصب دیا گیا، جو ایڈوکیٹ جنرل بنا، جو اس نے کھیپ بنائی، اس کھیپ کا کوئی بھی پروفیشنل ایکسپرٹیز کی نسبت ان میں اسٹیٹ کرافٹ کی کوئی آگاہی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتوں میں ہمارے آنریبل چیف جسٹسز نے اوپن کورٹس میں بارہا ایڈوکیٹ جنرل کو بھی اور اے جی آفس کو بھی تنبیہ کی اور کہا کہ آپ کو کام نہیں آتا، بہتر ہے کہ آپ سابقہ لوگوں سے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ روز بروز یہ کام عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ کروڑوں روپے کے ریونیوز کے کیسز ہماری عدالتوں میں چل رہے ہیں، کنسیڈ ہو رہے ہیں، کمپرومائز ہو رہے ہیں، اور عدالتیں آبزرویشن دے رہی ہیں کہ اس چیز کو سمجھا جائے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ ہمارا جو کے پی ہاؤس ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ جب ایشوز بنے تو اتنی ناقص، غلط اور فضول سٹیٹمنٹ دی کہ وہ داؤ پہ لگ گیا۔
پھر یہاں پہ پورا کا پورا اے جی آفس بار کی سیاست میں ملوث ہے. جب آپ سرکاری ملازم بن گئے ہیں, آپ نے گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرنا ہے, آپ کس طرح سے آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر کے اور اس طرح کی فضائیں بنا رہے ہیں. آپ صوبائی صدر کا بیان سامنے آ گیا ہے, آپ اے جی آفس سے بھتے وصول کر رہے ہیں. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل 10,000 روپیہ, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل 20,000 سے 40,000 روپیہ, اسی طریقے سے آگے علیحدہ چیزیں چل رہی ہیں. کرم ایجنسی میں دیکھیں, کیا کوئی ہدایت, کوئی بھی اصلاح کا احوال, کوئی بھی لیگل سپورٹ جو ہے کیا اس لا آفس سے مل رہی ہے؟ صوبائی حکومت کو اپنی کنفیوژن دور کرنی ہوگی. ہمارے وزیر اعلیٰ نے ابتدائی کام باقاعدہ ایک اسٹیٹس مین کی طرح سے شروع کیا تھا. وہ اپنی پارٹی کے چیلنجز کو جانتے تھے, لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ بنے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وفاقی حکومت سے ملاقات کی, انہوں نے یہاں پہ فوجی انتظامیہ سے ملاقات کی, انہوں نے ورکنگ ریلیشن شپ کا بالکل ببانگ دول اقرار کیا اور اس کے لیے قدم اٹھائے. لیکن آئین اور قانون کو نہ سمجھتے ہوئے یہاں پہ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ کرپشن ہو, اور کرپشن کے لیے اسکینڈل کھڑے کیے گئے. یہی بندہ جو کہ بھتہ مانگ رہا ہے, پیسے مانگ رہا ہے, ڈونیشن کہہ دیں, اس کے لیے کوئی اچھا نام آپ لے لیں, جس کی مثال نہیں ملتی, اس نے کیا کیا؟ وہ آپ کی اینٹی کرپشن کمیٹی کا سربراہ بن کے شکیل جیسے بندے کو, جو کہ ایم پی اے تھا, جس کی پاک دامنی پہ لوگ جو ہیں وہ قسمیں کھاتے تھے, آپ نے اسے وکٹم بنا کے خود کو امپاور کر کے اور آپ نے جناب غلط بیانیاں شروع کر دی. ہر کوئی آتا ہے کہتے ہیں عمران خان نے مجھے یہ کہا, عمران خان نے وہ کہا. کل کی 2 سال کی لڑکی اٹھتی ہے کہتی ہے عمران خان نے یہ کہا, عمران خان نے وہ کہا. قاضی صاحب کو, یہاں کے صوبائی صدر کو صرف اور صرف ایک چیز کا فائدہ دیا جاتا ہے, اور آپ بھی وہ فائدہ دیں گے. ایک بندہ 80 سال کی عمر میں جب لاٹھی کپاتے ہوئے آپ کے سامنے ہے, اور آپ کے سامنے اور بھی زیادہ اسے کھٹکھٹانے لگے, اور آپ کے سامنے آ کے روئے اور کہے کہ جی رات کو تہجد میں میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, خاتون کے لیے دعا کی ہے, اور میرا دل مضطرب ہوتا ہے, تو وہ دوسرا کیا سلوک کرے گا؟ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہمارا لیڈر جو ہے وہ آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے, اور یہ جاتے ہیں وہاں پہ اور باہر نکل کے اعلانات کرا کے مراد کے سلسلے شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری کے ساری فساد کی جڑ یہاں پہ اس حد تک پھیل گئی ہے کہ آج وہی ہمارا جو آئی ایل ایف کا نظم تھا وہ یہاں پہ بلیک میل کرتا ہے وزیر اعلیٰ کو بھی, وہ بلیک میل کرتا ہے گورنمنٹ آفیسرز کو بھی, اور آپ کے میڈیا میں بھی اب یہ بات آ گئی ہے کہ لوگ یہ سوال کرنے لگ گئے ہیں کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈا پور ہے, یا کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے آئی ایل ایف کا صوبائی صدر قاضی انور ہے. کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ عدالتوں کو دیکھیے, ہمارے سامنے واقعات کیا آ رہے ہیں. ہمارے اسلام آباد کے 5 ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دی ہے اور کہا ہے کہ ہم سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے ججز صاحبان, آپ لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کریں گے کہ اپنے مقدمے جا کے لڑیں گے؟ اور ہم نے بولا 26ویں ترمیم کے خلاف, آپ لوگوں نے حلف اٹھا لیے, انڈورس کر دیا. پی ٹی آئی کے سربراہ نے 26 ترمیم کو نہیں مانا. ہماری لیڈرشپ نے بیٹھ کے جوڈیشل کمیشنز میں بھی آ کے فیصلے کیے. اب ہماری ریاست کے پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں, ریاست کو پرابلم بن گیا ہے, اور ریاست کا جب پرابلم آئے تو ریاست کو حکومت سے عدالت علیحدہ نہیں کر سکتے, حکومت کو جوڈیشری سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ان سب کا اثر عوام پہ پڑتا ہے, اور سب کو فائدہ اس وقت ملے گا جب آئین اور قانون کے مطابق تمام معاملات چلیں گے. سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے درمیان نظم کیوں نہیں پیدا کر رہے, یونیفارمٹی آئین اور قانون کے مطابق کیوں نہیں لے کر آ رہے. اب یہاں پہ دیکھیے 26ویں ترمیم کو 50 کروڑ سے زیادہ رقم اسی کیو ایم قاضی کے کہنے پہ بارز کو صوبائی حکومت نے دی ہے.
50 کروڑ سے زائد رقم، اور اس رقم کے بعد 26ویں ترمیم کے لیے ایک ریکوزیشن یہی کیوں ایم انور اپنی بار سے منظور نہیں کروا سکے۔ خواتین کی نشستوں میں جو کیس کی فارمیشن کی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ خواتین کو نمائندگی نہ ملے۔ جو آئی جی آفس کا نظم بنایا قاضی صاحب نے، انہیں پوری بیک ملی، اور بیک کس لیے ملی کہ ہم خواتین کی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بیک کس لیے ملی کہ وہ کمیشن کے لیے جو آپ نے کیسز جمع کرائے تھے وہ واپس لے لیے۔ بیک کس لیے ملی کہ آپ نے جتنی بھی پٹیشنز داخل کی تھیں وہ آپ نے بڑی آسانی سے داخل کی، سرخیاں لگوا دی عدالت میں، اور پیچھے سے آرام سے واپس لے لیں۔ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ عمران خان کی دشمنی میں بھی انتہا پہ پہنچ گئے۔ اے جی آفس میں آپ نے پیسے لے کے بندوں کو لگایا، آپ نے ان لوگوں کو لگا دیا یہاں پہ کہ جنہیں پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ یہ شخص اعجاز خان مردان سے تعلق رکھتے ہیں، آئی ایل ایف کے صوبائی صدر تھے، مردان کے صدر تھے، بار میں اور وہاں کے پریس کلب میں آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انہوں نے ہمیں منع کیا، اور کہا کہ عمران خان کے حق میں جو کنونشن ہو رہا ہے وہاں پہ 11 جولائی کو وہ پنجاب کے علاقے میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اور اس کنونشن کو کہا کہ ناکام بنانا ہے۔ اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کہاں سے اس کے قرآن کا جواب کہاں سے لایا جائے؟ پھر یہاں پہ بات آگے بڑھتی ہے، ہماری عدالتوں نے توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر انہیں صحیح معاونت نہیں ملے گی تو صحیح فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا عدلیہ، ایک عدلیہ دوسری عدلیہ سے لڑتی رہے گی؟ کیا فیصلوں کے وقت میں فیصلے کرنے کی بجائے آپ عدالتوں میں آ کے صرف اور صرف سیاست گردی کریں گے؟ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے سیکیورٹی کے ایشوز بن گئے ہیں۔ اور آئی ایل ایف کے بارے میں واضح کروں کہ کیو ایم قاضی نے یہاں پہ ملی بھگت کر کے اپنا سیٹ اپ بنایا، جس کا آئی ایل ایف کے منشور کانسٹیٹیوشن ویژن اور اس پروگرام سے، نظریاتی پروگرام سے عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس نے کروڑوں روپیہ صوبائی اور دیگر صوبائی حکومتوں سے، لیڈر سے لیا ہے۔ اس لیے لیا ہے کہ وہ در حقیقت اپنے ورکرز کو جھونکیں، وہ جا کے احتجاج کریں، پھر ان کے لیے جا کے ضمانتیں کروائیں، اور وہ پیسہ لے کے ان کے لیے ان کے نام پہ خرچ کریں۔ آئی ایل ایف نے کبھی بھی وہ پیسہ نہیں لیا۔ انہوں نے جو اپنی علیحدہ ٹیم بنائی اور ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے جو انہیں درمیان میں سورس بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ وہ جو خاتون پٹاخہ ہیں، وہ جو کیا نام ہے اس کا، مشا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جناب 2 سال کی بچی، یار آپ سوچو اس ملک میں کب ایسا ہوا ہے؟ لوگ 60 سال کی زندگیاں گزار لیتے ہیں، دن اور رات نظریات کی تحقیق کرتے ہیں، اور یہاں پہ اس طریقے سے انٹروژن مل جاتی ہے کہ آپ کنفیوژن پیدا کرنے کی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایکسپرٹ تو اس بندے کو کہتے ہیں جس نے عملی زندگی میں تجربے حاصل کیے ہوں، علم حاصل کیا ہو، کسی منصب پہ وقت گزارا ہو۔ آپ نے اسے اٹھا کے کیبنٹ میں اپنا مشیر بنا دیا، ایک مرتبہ نکالا، پھر دوسری مرتبہ ریفیوج دی۔ کب تک یہ کام ہوگا؟ آپ نے شکیل جیسے بندے کو امتحان میں ڈال دیا، کب تک؟ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب، آپ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ نے اسمبلیوں میں وقت گزارا ہے، کشمیر جیسی وزارت آپ کے ہاتھ میں رہی ہے، آپ ایشوز کو جانتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے عمران خان کے نام پہ ڈراتا ہے، عمران خان تک رسائی نہیں دی جاتی۔ کون لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کون ملے گا کون نہیں ملے گا؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ مناپلی قائم کی ہے کہ عمران خان اندر رہے، اس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے، اپنی مراعات حاصل کرتے رہے، اور چاہے وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے اور کل اس کے نام پہ سیاست کریں۔ وہ لوگ ہیں۔ شاداب جعفری صاحب کو دیکھیں جن کا نوٹیفیکیشن آئی ایل ایف کے مرکزی سربراہ کی حیثیت سے عمران خان نے خود کیا تھا۔ آپ نے سنا ہے تحریک انصاف ہماری پارٹی کا نام ہے، آپ کسی کو کنڈیم انہرڈ کر سکتے ہیں؟ انہیں رسائی نہیں دی گئی اور آپ نے اس کا نظم تبدیل کر دیا اپنی لاٹ کے بندے لا کے کہ جی ہم پیسے بھی لیں گے، ضمانتیں بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔
جتنی بدعنوانی ہو رہی ہے، آپ صحافی احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر لوگ ہیں، حضرت یہاں پہ موجود ہیں، لا رپورٹ کرنے والے دیگر احباب ہمارے موجود ہیں. آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہائی کورٹس میں، کس طریقے سے کیسز کمپرومائز ہو رہے ہیں، کارکردگی کا معیار کہاں پہنچ گیا ہے، کس طریقے سے کیسز کنسیڈ کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے کیسوں کے سودے کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ریونیو ریلیٹڈ کروڑوں روپے کے کیسز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف مل رہا ہے. کیا دکان لگی ہوئی ہے؟ کیا دکانداری ہے؟ قاضی انور کو زندہ باد مردہ باد کہنے والے لوگ چاہیے، اور وہ اپنے اٹھا کے کسی کو بیٹا بناتا ہے، کسی کو بیٹی بناتا ہے، اور آ کے منصب پہ بٹھا دیتا ہے. اب آپ نے سنی ویڈیو میں کیا کہتا ہے؟ میرا سعودی عرب میں بڑی خدمت کی اور میں نے کہا کنسیڈ کرو. اور بھئی آپ اپوزٹ کاؤنسل کو کہتے کیسے کنسیڈ کرو؟ آپ سینئر وکیل ہیں، آپ صدر رہ چکے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں جی آفس کو کہ کنسیڈ کرو؟ وزیر اعلیٰ سے کیسے آپ کہلواتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی بات کو مانا جائے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آپ کی بات کو نہ مانے، یہ آپ کہتے ہیں نہیں مانے گا. وہ کروں وہ ہوگا جو رہے گا، ورنہ میں منصب پہ ہٹا دوں گا. آئی ول ویری ویری اپریشیٹ یور اسٹوری. آپ نے جو دی اور آپ نے جو وہ کیا، وہ 100% ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا بالکل صحیح نیریٹو تھا. پیسے آپ مانگ رہے ہیں، بھتے لے رہے ہیں. اور دوسری بات، آپ نے کمپرومائز کیا ہے اس پارٹی کے ساتھ الیکشنز میں. آپ رپورٹ کرتے ہیں کورٹس کو، آپ نے کمپرومائز کیا اس فورم کے ساتھ کہ جس نے آپ کے مرکزی صدر کو عدالت میں ذلیل کر دیا. زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے، وہ 26ویں ترمیم کے کیس میں پیش ہوئے، آپ نے انہیں امبیرس کر دیا. اور یہ جو ملگری وکیلان کے احباب ہیں، سارے کے ساری کیبنٹ عدالت میں پیش ہوئی اور عدالت نے کہا کہ جی یہ ہمارے نام کو انہوں نے غلط استعمال کر لیا ہے، ہم نے یہ جو ہے ریٹ فائل نہیں کی ہوئی. عدالت کے سامنے امبیرس کر کے رکھ دیا. آپ نے ان کے ساتھ اطاعت کر لیا. اور پھر جب آئے، ہمارا اپنا جنرل سیکرٹری موجود تھا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، انہوں نے کہا یار تم لوگ دے دو ہمیں وکالت نامہ. نہ صدر صاحب دے سکے اور نہ ہمارے اپنے جنرل سیکرٹری نے دیا. ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے جو کہ عمران خان کے موقف کے خلاف کھلے عام نکل کے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ تو نہ عمران خان کے دوست ہیں، نہ اس کے نظریے کے دوست ہیں. آپ نے مالی اعانت کے لیے اپنے یہ انتظامات کر لیے ہیں. یہ آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. آپ نے وزیر اعلیٰ کو قدم قدم پہ غلط مشورے دیے ہیں. اس کے برعکس ہم نے کیا مرکزی آئی ایل ایف پاکستان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب الیکشنز کروائے، متنازع ہو گئے، سب سے پہلے آئی ایل ایف میں، جس میں شاداب جعفری صاحب انوالو، جس میں حامد خان کو آن بورڈ لیا گیا، جس میں علی ظفر کو آن بورڈ لیا گیا، جس میں اسد کیسر صاحب کو آن بورڈ لیا گیا، اور جس میں موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہیں آن بورڈ لیا گیا، اعظم سواتی کو آن بورڈ لیا، اور پی ٹی آئی پی آپ کی جھولی میں پڑ گئی. محمود خان نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف میری معذرت قبول کر لیں، خان مجھ سے خفا ہے، میرا سے سوری بول دیں. اس کے سیکرٹری جنرل نے، اس کے سارے ایگزیکٹو کمیٹی نے استعفے لکھ کے دے دیے. ان کی خواتین کی نشستوں پہ جتنے امیدوار تھے انہوں نے استعفے لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے. اور ان لوگوں نے اسی درمیان اسی قاضی انور وغیرہ کے پہ یہاں پہ اعلان ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. ایسا پریشر کریٹ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اتحاد وہ دوسری پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا. ورنہ اپنی پارٹی مل رہی تھی، ساری چیئرمین شپ مل رہی تھی، پوری پارٹی کے سارے عہدے آپ کو مل رہے تھے، وہ پوری پارٹی آپ کے حوالے کی گئی تھی. اور آئی ایل ایف پاکستان نے یہ کیا تھا، پراپر ٹائم پہ آپ کو سپورٹ دی. دوسری مرتبہ کیا ہوا، جب یہاں کے گورنر صاحب نے ایپیکس کمیٹی کے ہوتے ہوئے جب بنو کے میٹرز پہ جب انیشیٹو لیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پہ سوالات اٹھائے، تو پھر آئی ایل ایف پاکستان نے انیشیٹو لیا اور بتایا کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں. 26ویں ترمیم کا معاملہ آیا، ہم نے واضح سٹینڈ لیا، اس وقت لیا جب لینا چاہیے تھا، لیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کرم میں اور یہاں پہ دیگر علاقوں میں فساد بڑھے گا، خطرے پیدا ہوں گے. بر وقت ان تمام چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں وہ بندہ بیٹھنا چاہیے جو جانتا ہو کہ اسٹیٹ ہوڈ کیا ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کو سمجھتا ہو،
جو برج بن سکے جوڈیشری میں اور گورنمنٹ میں, جو برج بن سکے عوام میں اور عدالتوں میں, اور یونیفارمٹی پیدا کرے آئین اور قانون کے مطابق, وہ سمجھتا ہو کہ ہمارے چیلنجز کیا ہے, تبھی تو وہ صحیح ایڈوائز دے سکے گا. وہی بندہ آ کے اسمبلی میں آپ کو صحیح ایڈوائز دے سکتا ہے, وہی بندہ آپ کو عدالتوں میں صحیح ایڈوائز دے سکتا ہے. تو یہاں پہ کرپشن کا ایک بازار گرم ہے, ہر بندہ الزام لگاتا ہے. اور کرپشن کمیٹی کا سربراہ کون ہے؟ وہی وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے لوگ کہ ہم اس کے دامن پہ وضو کرتے اگر وہ بادخار نہ ہوتا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیررائز کر رہے ہیں, بلیک میلنگ کر رہے ہیں. سسٹم کلیپس کر گیا ہے, سسٹم جامد ہو گیا ہے. آپ آ کے بیوروکریسی میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. کیا حق پہنچتا ہے آپ کو آئی ایل ایف کے صدر کی حیثیت سے کہ آپ اسٹیٹ ہوڈ میں اور گورنمنٹ کرافٹ میں جا کے مداخلت کر رہے ہیں؟ آپ جا کے خان صاحب کے ساتھ مل کر اور ان کے ساتھ مل کے آپ آ کے یہاں پہ جتنی برات ہے حاصل کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز قبول اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب عمران خان کے کہنے پہ دونوں پارٹیز ہر بندے کو, ہر سٹیک ہولڈر کو بلا کے ان کے سامنے فیصلہ نہیں کیا جائے گا, ورنہ کنفیوژن رہے گی. ہمارے لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چاہے ڈی چوک کے واقعات ہو, چاہے گورنمنٹ مشینری اور وسائل کو استعمال کرنے کا معاملہ ہو, یہ تمام معاملے نازک مسئلے ہیں جن پہ کمپیٹنٹ لا ہاؤس کا ہونا ضروری ہے. لا پرنسپل لا آفیسرز کا پراپر انوالومنٹ ضروری ہے. سو میں آج کی اس پریس کانفرنس کی نسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں اے جی آفس کے وکلاء کو بھی کہ آرام سے جب تک آپ اس منصب پہ ہیں آرام سے اپنی ڈیوٹی کیجئے, باہر کی سیاست سے خود کو دور رکھیے. آپ کو سیاست کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خان سے بہت محبت ہے, ہم لازماً کریں گے, استعفیٰ دیجیے اپنی سیٹوں پہ, اس لیے کہ پھر آئیں اور یہاں پہ اپنا آ کے میدان میں جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویزم دکھائیں. جب میں اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں, جب میں گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ملائن کیا جائے. آئینی ڈیبیٹ ٹھیک ہے, قانونی ڈیبیٹ ٹھیک ہے, ایگریشن کو روکنا لازم ہے, قانونی ذمہ داریوں کا ادراک کروانا ضروری ہے, لیکن آپ یہ سپیس نہیں دے سکتے کہ آپ ادھر ہی کرسی پہ بیٹھ کے آپ وردی پہ بھی انگلی اٹھائیں اور اپنے خان سے بھی دھوکہ کریں, پیسے بھی بنائیں اور بلیک میل بھی کریں. دس از ناٹ دی رول آف لائرز. ہمارے بچے, ہماری نسلیں, ہمارا حال ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہمیں صاف اور شفاف حکومت چاہیے. جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی حکومت کو بھی قابل مواخذہ ٹھہرائیں گے اور ہر اس انتظام کو بھی قابل مواخذہ ٹھہرائیں گے جو کہ یہاں پہ سرزد ہوتا ہے, اس لیے کہ خان اندر ہیں اور یہاں پہ کساد بازاری, جھوٹ, فریب, اس کا ماحول گرم ہے. اور ایک طرف دیکھیے نا کتنا عجیب ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی نسبت سے باقاعدہ بولڈ سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہیں اور عوام میں غلط میسج جاتا ہے. یہ چند پس منظر میں باتیں تھیں, اور وہ بات کرتے ہوئے میں آپ کو مزید کہوں, 26ویں ترمیم آ چکی ہوئی ہے. یہ اس وقت تک نافذ العمل ہے جب تک کہ یہ موجود ہے. ہم اسے آئینی طور پہ درست نہیں گردانتے, لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بنیاد پہ جھوٹی سیاست کی جائے. ہم حامد خان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آئینی ڈیبیٹ کو وکلاء کی سطح پہ پاکستان میں لے کر آئیں, بار میں بھی لے کر آئیں, بینچ کے سامنے بھی لے کر آئیں, لیکن ججز صاحبان کو آپس کی لڑائی بند کرنی ہوگی. اور جو لوگ 26ویں ترمیم کو اس دوران نہیں مانتے بینچ پہ بیٹھے ہوئے, انہیں چاہیے کہ وہ مستعفی ہوں تاکہ اچھی اگزامپل جو ہے یہاں پہ قائم ہو. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اپنے فرائض منصبی جو ہے آئینی طور پہ نبھائیں اور آئینی طور پہ نمٹائیں. بارز بڑی کنفیوز اور ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں, بار کی ڈویژنز برداشت نہیں کی جا سکتی. ہاں ڈیبیٹ ضروری ہے, بار کا کام ہے گائیڈ کرنا, بار کسی کی اعلی کار نہیں ہے. بار اگر مانتی ہے تو آئین کو, مانتی ہے تو قانون کو, اور یہ گورنمنٹ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے, ان سے ڈیٹیچ کرے, اس قاضی سے, آئی ایل ایف کے اس نظم سے خود کو ڈیٹیچ کرے, فوری طور پہ تبدیلیاں لے کر آئے جی آفس میں,
کارکردگی کو بہتر بنائے, اس صوبے کو بھی بچائے, اس ملک کو بھی بچائے. اور جو بھی ایسا اقدام کرے گا, جس سطح پہ بھی کرے گا, ہم اسے جواب دہ بنائیں گے, اس لیے کہ یہ عوامی انٹرسٹ میں ضروری ہے, یہ لازم ہے. سو چند یہ بنیادی باتیں جو ہے یہ آپ سے کرنی تھی. صرف ایک ایلیمنٹ جو ہے مردان کی نسبت, چونکہ ایک بات, جتنے ڈسٹرکٹس میں کیا ہے اس وقت آئی ایل ایف کا جو صدر ہے اس کا تعلق انہوں نے قاضی صاحب کا ہزارے سے ہے, سیکرٹری جنرل بھی انہوں نے ہزارے سے بنا دیا. اپنی ٹیم میں اپنے پوتے کو بھی جو ہے وہ انہوں نے لیگل وزری دلا دی, اور اپنے چیمبر کے شاگرد کو بھی جو ہے وہ دے دی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمایون خان جو کہ ایم پی ہے سوات وغیرہ سے, انہوں نے وہاں پہ زکوٰۃ اور عشر کمیٹی جو ہے کہا تھا کہ یہ ملی بھگت کے ساتھ ایک ان کی مرضی کے وکیل صاحب کو لایا جا رہا ہے. انہوں نے مخالفت کی, لکھ کر دیا, مشوانی صاحب نے لکھ کر دیا. لیکن یہ اتنے منہ زور اور سینہ زور اور پتہ نہیں کون سی غیبی ان کے پاس امداد ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو لا کر اور اتنے اہم عہدوں پہ بٹھا کے اور اپنی مرضی کے ڈونیشنز وصول کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں. خان کی فائدے کا تو کوئی کام انہوں نے کیا نہیں. سو دیز ور دی ایکسچینجز جو میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں. پاکستان فرسٹ, ہماری پارٹی تحریک انصاف ہے. ہم نے رول آف لاء کے لیے کام کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرنا ہے. جو ہماری صفوں میں بھی اپنے نظریے سے بددیانتی دکھائے گا ہم اسے ایکسپوز کریں گے. آپ نے تو پورا قصہ یہاں پہ بیان کیا میڈیا پہ. آپ کی پارٹی کے اندر بھی جو ہے ایک سسٹم موجود ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, باقاعدہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے, آپ کے پاس ثبوت بھی ہے, کروڑوں روپے لیے گئے ہیں جی آفس نے. تو آپ نے یہ معاملات پارٹی کے اندر کیوں ڈسکس نہیں کیے؟ آپ نے یہاں ایک ایک کا نام لیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کا صوبائی اینٹی کرپشن ایک ادارہ ہے, وہاں پہ جا کے کیوں درخواست نہیں دیتے؟ ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. مجھ سے پہلے آپ نے رپورٹ کیا ہے, آپ نے اینٹی کرپشن کو کیوں نہیں درخواست دی؟ میرے پاس ثبوت نہیں. آپ نے, اور وہاں پہ ویڈیو آئی ہے, میں نے آپ کے سامنے ویڈیو سنائی ہے. دیکھیے, ہر شخص نے اپنے منصب اور اپنے مقام سے کام کرنا ہے. آپ نے مجھے بتائی, اب میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں, میں بالکل ان کے ایمبیڈڈ ہوں. ذرا آپ مجھے بتائیے وہ کون سا فورم ہے جس میں یہ بات اٹھائی جا سکتی ہے؟ میری پارٹی میں گزارش یہ ہے, میری پارٹی کیا ہے؟ عمران خان کی بات پریویل کرتی ہے. عمران خان کا صحیح میسج نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنائی ہے, مجھے تو اس کمیٹی کا پتہ نہیں. ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کرپشن کمیٹی بنائی تھی آپ نے. وہ کس آئین کے تحت بنائی ہے, کس قانون کے تحت بنائی ہے؟ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. آپ نے اختیار دے دیا اور آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے. آپ کو غلط گائیڈ کرنے والا کون ہے؟ جب ایک قانون دان جو سپریم کورٹ کے صدر رہ چکا ہو وہ آپ کو بتائے کہ ایسا ہو سکتا ہے, آپ ٹرسٹ کریں گے. آپ نے ٹرسٹ کیا اور ٹرسٹ کر کے اسے آپ نے نیوسنس کا ایک ہتھیار ہاتھ میں دے دیا. اس دوران ہی میں اب جو آپ نے بات کی تو میں آپ بتاؤں, اس دوران بھی میں نے بریگیڈیئر مصدق کو پراپر میسج کیا کہ جناب اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لے لیں. میرا یہ خیال ہے کہ مشاورت لیگل نہیں دی جا رہی. میں نے ان سے یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں. میں نے کچھ معاملات میں خاص طور پہ جب گورنر کے خلاف انیشیٹو لیا تو اس میں بھی میں نے اپنی پارٹی کو اپرائز کیا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے اس کا جو دعوت نامہ ہے نا آپ کی پریس کانفرنس کا, وہ میں نے اپنے مرکزی صدر کو بھی بھجوایا ہے, اپنے سیکرٹری جنرل کو بھجوایا, اور اس کے ثبوت میں آپ کو وہ دکھا بھی سکتا ہوں کنفرمیشن. میں نظم کو مانتا ہوں, ہر حالت میں مانتا ہوں. میں ان لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں جو نہیں مانتے, اپنی شخصیت اور تعلق کی بنا پہ غلط کام کر رہے ہیں, غلط ایڈوائس دے رہے ہیں. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ چلو وہ غلط کر رہا تھا, تم تو صحیح بتاتے. میں تو اتنے کیمروں کے سامنے صحیح بتا رہا ہوں, سمجھتا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے. بٹ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو میرے دو کوشچن ہیں, ایک یہ ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل آپ اس کی تعیناتی ہو رہی تھی اور ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی تو اس میں آپ کا بھی نام تھا, تو اس وجہ سے جو ہے آپ ایک سال خاموش رہے, اور اب جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل میں جو لاف سران ہے اس کی تعیناتی. ایک سوال یہ ہے سر, اس حوالے سے بتائیے. دوسرا یہ ہے کہ اب تو لاف سران کی حیثیت بھی وہ نہیں رہی, کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ کیا اور لاف سران کو جو ہے وہ سروس آف پاکستان سے نکال دیا. اب تو وہ صرف میرے خیال میں وہ لیگل ایڈوائزر ٹائپ کے ہو گئے. آپ کی علمی تشریح جو آپ نے افسران کے حوالے سے کی ہے, میں اس کے لیے شکریہ ادا کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اصلاح طلب ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات میری سنیں,
बात यह है कि मेरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि तमाम उम्र मैंने नज़रियात के प्रचार में गुजारी है। अगर मुझे आप मनसब के लिए बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे इनसे कोई मराद, कोई मनसब किसी तरह का नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर मुझ जैसे बंदे को किसी मनसब पे बिठाएंगे ना, तो ये कंट्रीब्यूशन होगी उनके लिए। मेरी पूरी फैमिली शहीद हुई है, मेरे दादा दादी चचा पुफिया सारा खानदान शहीद हुआ है। 11 साल की उम्र में एक अमीर तरीन बंदा यहाँ पे यतीम बन गया है, चाइल्ड लेबर से उसने काम किया है, वसीयत की है मुझे। आज मेरा एक बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रियासत पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, एक बेटा मेरा पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है फॉरेन सर्विस में जाके। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ा होता हूँ। मुझ जैसे बंदे को अगर आप कोई मनसब देंगे या हम जैसे बंदे को किसी जगह पे बिठाएंगे तो हम उसे अपने लिए वो मराद का जरिया नहीं बनाएंगे, हम देंगे, डिलीवर करेंगे। हम जैसे लोगों की इस मुल्क को जरूरत है, राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। लेकिन इसमें मेरी जात कोई हैसियत नहीं रखती, कतन नहीं रखती। मैंने उस वक्त भी, अगर आप मेरे सामने कुरान रखे ना, हलफ दूंगा कि मैंने किसी को भी इनमें से नहीं कहा कि आप मेरा नाम लेके चलें, ना इस शख्स को कहा, ना मरकजी सदर को कहा, उन्हें भी बुलाए और हलफ दें। कभी भी नहीं कहा कि मुझे ये मनसब चाहिए। मैं जब शामिल भी हुआ, कन्वेंशन से भी खिताब करता था, मैं कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया? क्या मैंने कौमी असेंबली के लिए अप्लाई किया? मुझ जैसे लोगों की इस कौम को जरूरत है, जो इस अंधेरे वक्त में आके एक नारे हक बुलंद करते हैं, लोगों को नाराज करते हैं लेकिन सच बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि क्या क्या आपने मुझे कभी फौज के खिलाफ बोलते हुए देखा है? हमेशा यह सुना होगा कि मैं उन्हें कहता हूं आईन और कानून के मुताबिक काम करो। हुकूमत को कहता हूं आईन और कानून के मुताबिक काम करो, ये चाहिए। और अगर मुझ जैसे बंदे को किसी मनसब पे इन्होंने बिठाया होता तो ये जितनी तबाही इस दरमियान में आई है, मुझ जैसे बंदे को बिठाया होता तो ये ना आती तबाही। ये तबाहियां इसीलिए आ रही हैं कि आप खुदा का खौफ करें। ये अमानत है, प्रियम्बल में लिखा हुआ अमानत है, आप करिए रहे। ये जो पूरा मामला है जो आपने जिक्र किया कि काजी अनवर साहब का जो रवैया रहा है, तमाम कैबिनेट मीटिंग में काजी साहब की शिकायत की है अली अमीन साहब कि हाँ जी वो हमें काम कराने का भी कहते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं और धमकाते भी हैं। हर बार इमरान खान की शिकायत का कहते हैं। फिर अली अमीन साहब ने खुद काजी साहब को कहा कि जी आपका एजी ऑफिस जो है वो फेल हो चुका है। उनकी अपनी ऑडियो मौजूद है, उन्होंने कहा है कि वो फेल हो गया, वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि कोई कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पा रहा? ओ भाई, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो भी, अब देखें ना, अब वो भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। कौन? हमारे वजीर आला भी। क्या होता है, अब वो चले जाते हैं मिलने के लिए, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं खान को, और वापस आते हैं और कहते हैं खान ने ये बोल दिया। अब आए मैसेज, खान ने ये बोल दिया, हाँ, उसकी बात को इंडोर्स करने वाली वही 2 साल की, वो भी इंडोर्स कर रही। तो जब तक उसकी तस्हीह का वक्त आता है, दरमियान में ये टाइम गेन करते। और अब तो देखें ना, इनके रिएक्शन ही की वजह से तो मिसाल बीबी को एक मरतबा हटाया गया, दूसरी मरतबा हटाया गया, अब इनकी शिकायतें भी वहाँ पे जा रही हैं। आपका सूबाई सदर भी हमारा जानता है, लेकिन ये चीज़ें सेटल जो होनी है ना इंतज़ामी तंजीमी सतह पे, वो खान साहब की तरफ होनी है। ये जो हो रहा है, खान साहब जो बाहर आएंगे ना, आज तारीख में ये बात लिख लीजिएगा, और ये बातें जब उनके सामने रखी जाएंगी तो वो कहेंगे मेरे कहने पे तो टिकट दिए नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो जेल में था। और वो सही कहेंगे, इसलिए कि आप ये देखें कि मरकजी सदर है शादाब जाफरी, सरबराह है, इश्तियाक खान पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है, उनकी रसाई नहीं हो रही। क्यों? वहाँ पे नज़्म किन का है? पंजोता साहब का है, उनके अपॉइंटीज का है, जो कि उनके लॉयल है, अपनी मुनाफी कर दी। तंजीम कुछ और है, और हम जो बैठे दिन और रात काम कर रहे हैं, अपने वसाइल से काम कर रहे हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने, पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत से 1 रुपया नहीं लिया। QM अनवर ने 50 करोड़ से ज्यादा लिए। अभी जो लोग पकड़े गए उस हैरानगी में जो उन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ है, करोड़ों रुपए रिलीज हुए हैं। इंसाफ लॉयर फोरम को नहीं गए। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, डिबेट करने के तैयार हूं। आपके सामने कोई आए ना अल्टरनेट मौक़िफ़ देने के लिए यहीं पे प्रेस क्लब में, तो उन्हें कहिए कि ठीक है जी, मनाजरा कराते हैं आपका भट्ट साहब से। ऐसा नहीं, ये झूठ बोलते हैं।
اور وہ جھوٹ کی جب تحقیق کی جاتی ہے اس وقت تک ایک نیا قضیہ انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, اب انہیں بلیک میلنگ کے انداز میں یہاں پہ اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نہیں جی آپ یہ نہیں, ہم ادھر چلے جائیں گے, ہم یہ بتائیں گے یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب آپ نے مراد سعید صاحب کے ساتھ ملاقات کی, ایک ویڈیو ایک جو ریلیز ہو رہی ہیں ویلاگز, کہ مراد سعید کے ساتھ مشال بی بی نے ملاقات کی اور دو طرفہ موڈ پہ فیصلے کر لیے. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں زلزلہ آ جاتا ہے, ہمارے ذہن قبول نہیں کرتے کہ یہ کیسے ملاقات ہو رہی ہے. کون سا ڈسپلن ہے؟ آپ پارٹی کے فورم کی بات اور ڈسپلن کی بات کر رہے تھے, کس ڈسپلن میں, کس کے کہنے پہ گئے؟ جب ہم گئے اپنے سربراہ سے پوچھنے کے لیے, مرکزی چیئرمین سے, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, سیکرٹری جنرل سے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. تو یہ پتہ نہیں اور آپ جو ہے بسلام دے ابو تیروے, یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا.